وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس دنیا کے اندر اول یوم سے دو گروہ ہیں، ایک اللہ والوں کا گروہ ہے اور دوسرا حزب الشیطان ہے۔ ایک اچھائی ہے، ایک برائی ہے، ایک طرف نیکی ہے، دوسری طرف گناہ ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف کفر ہے، ایک طرف توحید کا عقیدہ ہے، دوسری طرف شرک ہے، ایک طرف انبیاء کی فرما برداری، ان کی پیروی، ان کی اتباع اور سنت ہے، اور دوسری طرف انبیاء کی نافرمانی، معصیت، ان کی حکم عدولی اور بدعت کا چرچا ہے۔ ایک طرف ایک اللہ کی طرف بلانے والی جماعت ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر کو شریک ٹھہرانے والی جماعت کی دعوت ہے، اور یہ شروع دن سے چلی آ رہی ہے۔ جب ابھی انسان کی عمر بہت تھوڑی تھی، انسان سے مراد نوع انسانی، تو سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر شرک کی بیماری پیدا ہو گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قرآن مجید کی شہادت 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دی کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کی پوجا اور پرستش کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا کے لیے درخواست رکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھو۔ لیکن 950 سال کی تبلیغ کے بعد چند درجن لوگ انہوں نے بات کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، پھر قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، ان کی قوم نے بھی کھلی مخالفت کی۔ قوم ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ کھلی مخالفت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر جو اونٹنی پہاڑ سے نکالی تھی اس کی پونچھیں کاٹ دی، اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بھیجی تھی۔
اتنی ظالم قوم، اتنی حد سے بڑی ہوئی قوم، اتنی باغی قوم. پھر عاد و سمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کا کوئی، اللہ تعالیٰ نے بالکل صفحہ ہستی سے ان کو بالکل خالی کر دیا، مٹا دیا صفحہ ہستی سے. اور کھجور کی تنو کی طرح ان کے جسم تھے، لمبے تڑنگے اور بڑی طاقت والے لوگ. اتنی طاقت والے لوگ کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پہاڑوں کے اندر کرید کر غاریں بناتے تھے اور گھر بناتے تھے. ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے تو ملت ابراہیم کا سلسلہ چلا. ملت ابراہیم میں سے یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا گیا، چونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے. یوسف علیہ السلام مصر پہنچے. جیسے بھی پہنچے، بکتے ہوئے پہنچے، غلامی کی صورت میں پہنچے، لیکن جب جوان ہوئے تو تہمت بھی لگی، اور جیل کے اندر بھی قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے رہے. پھر جب وہاں سے باہر نکلے، خواب، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ بہت بھلے لگے. معلوم ہوتا ہے اس وقت بادشاہ تبدیل ہو چکا تھا. جس کی بیوی کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جھگڑا ہوا تھا یہ وہ بادشاہ نہیں تھا. حالات تبدیل ہو چکے تھے. اس نے ان کو اپنے پاس قریب جگہ دی. یہ تو بڑے علم والے ہیں، یہ تو بڑی علمی شخصیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے میں سے جو پیدا ہونے والی جتنی زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر مجھے آپ امین مقرر کر دیجئے. وزیر خزانہ بن گئے. پھر اس کے بعد مصر کے بادشاہ بھی بنے. پھر یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے 11 بھائیوں کو مصر بلایا اور انہوں نے ان کے لیے اپنی فرما برداری کو ظاہر کیا. تو 11 ستارے، چاند اور سورج کے تعظیمی سجدہ کرنے کی تعبیر پوری ہوئی. پھر بنی اسرائیل کی بادشاہی کا دور چلتا رہا. مصر کے اندر عزت، غلبہ، انبیاء کی اولاد ہے، ان کا سلسلہ چل رہا ہے. پھر ان کے اندر وہ کمزوریاں آ گئیں جو اقوام کے اندر آ جایا کرتی ہیں. یہاں تک کہ فرعونیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا مصر کے اندر، جو بادشاہ بن کے وہاں پر پہنچے تھے. یہ کنعان سے بادشاہ بن کے، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو کنعان سے بنی اسرائیل کو، اسرائیل کے بیٹوں کو، سیدنا یعقوب اور ان کے 11 بیٹوں کو وہاں بلا لیا. اور 12 میں یوسف علیہ السلام پہلے ہی وہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ملک عطا کر دیا. یعقوب کی نسل کو علیہ الصلوۃ والسلام حکومت بھی مل گئی، غلبہ بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، اور اپنی دعوت و فکر کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب بھی عطا کر دی. 2، 3، 4 صدیاں گزری، کمزوری آئی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں آنے لگی قوم کے اندر. اپنے انبیاء کی دعوت و تبلیغ سے دور ہوئے. تو پھر یہی جو کبھی مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، آج یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل، سارے کا سارا بنی اسرائیل کا جو گروہ ہے، یہ فرعون کا، قبطیوں کا غلام بن گیا. مرد بھی غلام، عورتیں بھی غلام، کوئی ان میں آزاد نہیں ہے. جب کاہنوں نے، پیش گوئی کرنے والوں نے، نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیرے خلاف کھڑا ہوگا اور تیرا تختہ پلٹ کے رکھ دے گا. اس نے یہ کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. یہ مصیبت بھی بنی اسرائیل کو پہنچی
کیوں؟ اللہ اور اس کے رسولوں کے پیغامات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اور میں اس پر رک کے یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں کس بات کا بخار چڑھا ہوا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی گارنٹی مل گئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ریٹن لیٹر بھیجا ہے جبریل کے ہاتھ، نعوذ باللہ، کہ پاکستان اللہ کے نام پر، رسول کے نام پہ بنا ہے، آپ اس میں جیسے بھی کرتوت کرو پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ اس سے بڑی گپ کوئی نہیں ہے اللہ کی زمین پر۔ اور نبیوں کے بیٹوں، نبیوں کی اولادیں، نبیوں کی ساری اولاد نبی تو نہیں ہوتی نا، تو جو بعد میں اولادیں آئیں یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسولوں کے، جو کہ ان کے باپ دادا بھی تھے، ان کے پیغامات کو نہیں تھاما، تو مصر کی سرزمین کے اندر جو بادشاہ بن کے رہتے تھے اب وہ انہی مصریوں کے غلام بن گئے ہیں، قبطیوں کے نیچے آ گئے، اور ان کے بیٹوں کو اس خدشے کی وجہ سے وہ قتل کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک لڑکا پیدا نہ ہو جائے جو کہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ پھر جب لڑکوں کو قتل کرتے رہے، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیتے، جو بچہ پیدا ہوتا مار دیتے، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، ہمارے کام کاج کس نے کرنے ہیں؟ یہی تو ہماری غلام قوم ہے، اگر ان کے لڑکوں کو ہم بڑا نہیں ہونے دیں گے، جوان نہیں ہونے دیں گے تو کام کون کرے گا؟ انہوں نے کہا 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا، اگلے سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی آپ حکمت دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتیں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا دنیا والوں کو دکھانا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کیا جس سال کے اندر بچوں کو فرعون قتل نہیں کرواتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قصداً اسی سال میں پیدا کیا جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے، اور پھر بچا کے دکھایا کہ جس کو اللہ بچانے پہ آ جائے وہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اندر جس سال کے اندر بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، بچے کوئی بچتا نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو ایک صندوق کے اندر بند کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ الہام کیا، ان کے دل میں بات ڈالی کہ ان کو ایک صندوق میں بند کرو اور ان کو دریا کے اندر بہا دو، اور ان کی بہن کو کہا کہ آپ پیچھے پیچھے چلتے رہو کہ یہ صندوق جس کے اندر بچہ ہے یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ فرعون کے محل کے ساتھ جا لگا، فرعون کی بیوی کا، اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، اس کی پرورش کریں، ہو سکتا ہے بڑا ہو کے ہمیں فائدہ دے، ہمارا جانشین بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قتل سے بچایا، پھر دریا میں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبنے سے بچایا علیہ السلام، پھر فرعون کے سامنے پہنچ گیا تو بچہ بھی بنی اسرائیل کا ہے، یہ پتہ نہیں بچہ کہاں سے آیا ہے اور اس طرف سے آیا ہے، یہ ہماری غلام قوم کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑتے، تو پھر بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں اس کو قتل ہی کروں، اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر بچے کو قتل نہیں کیا، اپنے گھر میں رکھا، اپنے گھر میں پالا۔ اب بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، اب بادشاہ کے لیے کون سی چیز مشکل تھی؟ پوری اپنی سلطنت میں سے جتنی دائیاں دودھ پلانے والی اعلان کر دیا کہ بادشاہ نے ایک بچے کو گود لیا ہے، تو جس کا پسند آ جائے گا، جو بچہ جس کے ساتھ مانوس ہو جائے گا، اس کے سارے اخراجات حکومت اور بادشاہ کے خزانے سے پورے کیے جائیں گے، تو لہٰذا بڑی ساری عورتیں آ گئیں دودھ پلانے کے لیے، اتنی عورتیں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا، روک دیا ہم نے کہ تو نے کسی عورت کا دودھ نہیں پینا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھے پیچھے گئی تھی، اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسا گھر بتاتی ہوں، وہ بڑے بچوں کو پالنے کا، بچوں کو مانوس کرنے کا ان کو بڑا اندازہ آتا ہے، اور بڑے بھلے مانس لوگ ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو لہٰذا آپ کے کہنے پہ آپ ہی جائیں گے،
تو وہ اس بچے کو دودھ پلائے تو انشاءاللہ یہ بچہ اس کے ساتھ ضرور مانوس ہو جائے گا. تو کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا بلا کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، آگے دودھ پلایا. تو اب یہ ماں تھی، ایک تو یہ ماں تھی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کا جو اذن تھا، جو دوسری عورتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام فوراً مانوس ہو گئے، چپ کر گیا بچہ اور اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گیا. تو انہوں نے کہا جی آپ ہی خدمت کریں. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ کہ میں سارا جو پڑھ رہا ہوں یہ سورہ طٰہٰ سے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. ہم نے آپ کو موسیٰ فرعون کے محل میں پہلے پہنچا کے، قتل سے بچا کے، پھر اس کے لیے یہ کہلوا کے کہ یہ ہمارا گود لیا ہوا بچہ ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ تدبیر کی کہ ساری عورتوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پر منع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی ماں پہنچی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اذن دیا کہ اب ان کا دودھ آپ پی سکتے ہیں. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا. کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ آپ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غم نہ کرے. اور اس غم کی وجہ سے، اگر جدائی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ فرتے جذبات کے اندر اور اپنی ممتا سے مجبور ہو کے کہ میرا بیٹا تو وہاں پر ہے، کسی دن بولنا پڑے اور یہ سارا راز نہ کھل جائے. تو ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا. اب اپنی ماں کے گھر میں فرعون کے خرچے پر اپنی ماں کے پاس پال رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر حالات پیدا ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی. پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا ایک بندہ جھگڑا کر رہا تھا قبطیوں کی کے ایک بندے سے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی جو انبیاء کا خاصہ بھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام بڑی جلال والی شخصیت ہے. فَوَقَظَهُ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، قبطی مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا قصد لڑائی چھڑوانا تھا، بندہ مارنا نہیں تھا. لیکن مکہ مارا، مکہ مارنے سے بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی لکھی تھی وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام، ایک بندہ دوڑتا ہوا محل سے آیا، اس نے آ کے کہا کہ سارے جتنے وزیر مشیر ہیں فرعون کے ساتھ مل کے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آپ ادھر سے نکل. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نکلے تن تنہا، وہاں سے نکلے تو مدین چلے گئے. اب مدین کا جو قصہ ہے، بھوکے پیاسے سفر کے تھکے ہوئے، اگلی منزل کا پتہ نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا، پیچھے سے تو آ گیا ہوں قتل کے خدشے سے. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی. بعثت تو طور پہ آئی نا، واپس مدین سے اپنی بیوی کو لے کر واپس آ رہے تب ہوئی نا بعثت. تو لیٹے ہوئے تھے، وہاں پر کنواں تھا، لوگ پانی پلاتے تھے، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی پلایا اور آرام کرنے لگے. دیکھا کہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں اور دو جوان باپردہ لڑکیاں وہ سائیڈ پہ اپنی بکریاں لے کے کھڑی، وہ پانی نہیں پلاتی. سارے لوگ آ رہے ہیں، اپنے ڈول ڈال رہے ہیں، ڈول نکال رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے گڑھوں میں گھر میں لے جانے کے لیے پانی بھر رہے ہیں. یہ دو نوجوان باپردہ لڑکیاں یہ پانی نہیں پلا رہی، اور کتنی صبح سے شام ہو گئی یہ کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے اور پوچھا، کہا کہ تم کو کیا ہے اے پردہ دار عزت دارو، تمہیں کیا ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم تب تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ سارے چرواہے چلے نہیں جاتے، اور ہم بکریاں چراتی ہیں، جو پانی ان کا بچ جاتا ہے جانوروں کو پلا لیتی ہیں، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے کہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ کو اتنا پردے کا خیال ہے، یا یہ خیال پیدا ہوتا بعد میں پڑھنے والوں کو کہ اگر اتنا ہی پردہ تھا تو پھر باہر آگے بکریاں چرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب ان دو لڑکیوں نے دیا. انہوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے کوئی نہیں اور باپ بوڑھا ہے، تو یہ سب کچھ
اپنے گھر کے اخراجات معاملات چلانے کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن حیا اتنا موجود ہے کہ اگرچہ باہر نکل کے کام کرنا پڑ رہا ہے پھر بھی مرد و زن کا اختلاط نہیں ہو، ہم بچ رہے ہیں ان سے۔ اچھا، اس سے رک کر مجھے یہ خیال آتا ہے، وہ جس قوم مدین کے اندر وہ 2 بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، چونکہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، تو یہ قرآن مجید کے سیاق سے اس بات کی کوئی واضح تصدیق نہیں ہوتی، اس لیے میں نے ابھی تک نہیں کہا کہ نبی کی 2 بیٹیاں، یہ میں نے ابھی تک نہیں کہا، تو یہ میں جان بوجھ کے احتیاطاً ایسا کہہ رہا ہوں کہ مفسرین نے یہ اندازہ لگایا ہے، چونکہ شعیب علیہ السلام بھی مدین کے علاقے میں آئے تھے، تو جو وہ دعوت کا بعد میں ذکر کرتی ہیں، اور شعیب علیہ السلام جب وہ اپنے باپ کے پاس لے کے جاتی ہیں تو باپ بھی ان کو بتاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ شعیب نبی ہی تھے، ایسی بات کرتے ہیں مفسرین، لیکن وہ احتیاط والی بات ہے کہ جب قرآن و سنت نے صراحت نہیں کی تو آپ بھی نہ کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، لہٰذا ہم آتے ہیں چرا کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا۔ اب جو بچیاں روزانہ، جو میں بات کرنے لگا تھا درمیان میں، بات یہ تھی، اب آپ اس زمانے کے اندر بھی دیکھیں، مشرک لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، لیکن یار میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چرواہے پانی پلا رہے تھے اس میں مرد بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، وہ ایسے جنگلی لوگوں کے اندر بھی قرآن کی اس گواہی سے اتنی شہادت تو ملتی ہے کہ اتنی تہذیب ضرور موجود تھی کہ وہ جیسے بھی برے لوگ تھے لیکن با پردہ عورتوں کی وہ بھی کوئی عزت کرتے تھے، کیونکہ واقعے کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ کبھی باہر چرانے کے لیے بکریاں گئی ہوں یا پانی تو کسی اوباش نے ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہو، یا ان کو کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی، لیکن یہ کوئی تہذیب اور کوئی ان کے ضابطے ایسے موجود تھے کہ جس کی وجہ سے یہ پتا تھا کہ یہ کسی بھلے مانس کی، اور عقیدے کے اندر وہ اور ان کے باپ وہ اس قوم کے مخالف بھی تھے، لیکن عزت کے اوپر حملہ کرنا یہ قرآن مجید کی اس گواہی سے ملتا ہے کہ ان اوباشوں کو بھی یہ نہیں سوجی تھی۔ اور آپ اپنے اس معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا حالت دیکھ لیں۔ ایک شخص سے میں نے کہا کہ آپ چلے گئے ہیں لالا موسیٰ شہر چھوڑ کے، تو آپ چلے گئے ہیں کینٹ کے اندر، تو میں نے کہا بھائی انہیں گل ریکارڈ ہو رہی ہے، میری بڑی مصیبت ہے یار، ہے میں نے کہا یار کینٹ کے اندر تو غلامی ہے، آپ غلام ہیں ادھر، آ رہے ہیں ہاتھ آئی ڈی کارڈ چیک کراؤ، تو میری تو زندگی اس طرح تو میں تو نہیں زندگی گزار سکتا، بھائی آؤ جاؤ سیدھا گھر ہے اپنا، اللہ کی زمین ہے، وہ بندے نے 5 کروڑ روپیہ دے کے مکان خریدے تو پھر ہی بندے نے پابندیاں کرنی ہیں، آج یہ قانون بدل گئے تو کل ہے بدل گئے۔ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا جی ہم جو ہے نا یہ تکلیفیں ہم فوجی جو ہمارے ساتھ ادھر کرتے ہیں ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لالا موسیٰ کی کسی گلی پر رات کے 10-11 بجے کوئی عورت اکیلی چل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا اسلامی معاشرہ ہے نا، آپ مجھے چلتی ہوئی بتائیں نا۔ اس نے کہا اکیلی عورت کیا، اس کے ساتھ مرد بھی ہو تو جرت نہیں کرے گا کہ رات کو گلی کے اندر اس طرح نکلے۔ تو اس نے کہا وہاں پر یہ موجود ہے کہ کوئی عورت واک کرنا چاہتی ہے، آنا جانا چاہتی ہے تو کم از کم وہاں سیکورٹی موجود ہے۔ میں نے کہا یار میں اندر سے ہل گیا، میں نے کہا گل تو واقعی ٹھیک ہے کہ آپ نے جو کانسیکوینسز آپ برداشت کر رہے ہیں تو اصل میں آپ نے کچھ اچیو کیا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی ملی ہے وہاں۔ تو لوگ ان آبادیوں سے اٹھ کر لوگ سوسائٹیوں کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ سوسائٹیوں کے اندر کوئی اتنی جو انسانوں کے درمیان آپس میں محبت پیار کا رشتہ ہوتا ہے نا، سوسائٹیوں میں نہیں ہوتا۔ سوسائٹیوں کے اندر جا کے خون سفید ہو جاتے ہیں، کوئی تعلق رشتہ دار نہیں، ہر بندہ پیسے والا، ہر بندہ گاڑی والا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، صرف تگڑا بندہ وہاں جا سکتا ہے، ماڑا رشتہ دار بھی جائے تو وہاں سے روک کے پوچھنے ہاں بھائی فون کراؤ جی آپ کا رشتہ دار آیا، اندر آنے دیں کہ نہیں آنے دیں۔ لیکن لوگ کیوں جا رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے؟ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ بندے کو وہاں پر کچھ نہ کچھ تحفظ مل رہا ہے جو ہماری ان گلیوں کے اندر نہیں مل رہا۔ ایک گلی کے اندر، ایک محلے کے اندر 2-3 مخصوص خاندان بیٹھے ہیں اور انہی کے خاندان ہیں، تو پھر بھی ہماری عورتیں، ہماری بچیاں یہاں پر اگر محفوظ نہیں ہیں رات کے وقت اور دن کے وقت اور تنہائی کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا ہے، ہمارے محلے اور گلیاں کہاں چلی گئی ہیں۔
آج سے 20-30 سال پہلے اس کا حالت کیا تھی، 50 سال پہلے حالت کیا تھی، اور جب ہمارے ساتھ ہندو رہتے تھے اس وقت بھی ہمارے باپ دادا ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کی حالت نہیں تھی، آپ چلتے تھے یہاں سے چلے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ زیادہ برائی کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہا۔ تو یہ معاملہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا۔ اب باپ کی آپ غیرت دیکھیں، باپ نظر رکھتا ہے، اگر بیٹیاں باہر پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے گئی ہیں تو باپ کی نظر ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے بھیج دیا۔ اب جو بچیاں دن ڈھلے گھر آتی تھیں وہ آج جلدی آ گئیں، پانی بھی صاف بھرا ہوا ہے اور بکریوں نے بھی پانی صحیح پیا ہوا ہے۔ باپ نے کہا آپ جلدی کیسے آ گئے، کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بڑا شریف نوجوان ملا تھا، اس نے پانی پلایا ہے، احسان کیا ہے۔ باپ تھا، بے شک بوڑھا تھا، اولاد نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، لیکن یہ غیرت اور خیال اس کو موجود تھا کہ نوجوان میری جوان بچیوں کے لیے پانی پلائے تو معاملہ کیا ہے۔ کہا اچھا اس نوجوان کو بلا کے لا سکتے ہیں آپ؟ کون تھا وہ نوجوان جو ہمارے علاقے کے اندر ہے؟ کہا ہاں جی بلا کے لاتے ہیں۔ اچھا جو اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا نا اس کا، وہ جو بچی آئی ہے اس نے جو چال چلی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں کے اندر اس کی چال کا ذکر کیا۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے 2 بہنوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، وہ چل رہی تھی کمال حیا کی چال۔ قرآن نے اس کی چال کا بھی ذکر کیا ہے، اس لڑکی کی چال کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، تمشی علی استحیاء، وہ کمال حیا کی چال چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ کیا مطلب کہ وہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے زمین پر عورتیں جب چلیں تو پاؤں مار مار کے ہم ٹھوک کر نہ چلیں کہ اس کی وجہ سے آواز پیدا اور مخالف جنس کو اپنی طرف راغب کرے، تو یہ نہ کریں۔ تو اس کی چال کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ آئے موسیٰ علیہ السلام، اِنَّا ابونا یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے پانی پلایا ہے، مفت کا احسان نہیں۔ آئے موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہاں سے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو اپنے عقیدے والا ہے، یہ تو مسلمان ہے، اس بستی کے اندر یہ مسلمان بندہ ہے، یہ ایک اللہ کو ماننے والا، یہاں تو سارے شرک کرنے والے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جب ساری قصہ ساری کہانی سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اچھا آپ کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، سارے معاملات چاہیے، تو اس کے لیے پھر محرم ہونا ضروری ہے۔ تو کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اگر آپ کو پسند ہو تو آپ کے ساتھ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اچھا شادی کا حق مار کیا تھا؟ حق مار یہ تھا کہ آپ نے 10 سال بکریاں چرانی ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، شادی کا حق مار ہے یہ، حق مار موسیٰ علیہ السلام کا حق مار یہ تھا، اور قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے 8 سال بکریاں چرانی ہیں، ہاں اگر آپ 10 سال پورا کر دیں تو مہربانی ہے، لیکن 8 سال بکریاں چرانی یہ حق مار ہے شادی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ ساری مدت کو پورا کیا، واپس آئے، طور پہ پہنچے، اور سردی کا موسم تھا، گھر والوں کے لیے آگ کی کوئی روشنی دیکھی، روشنائی دیکھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے آگ نظر آئی ہے، یا تو میں آپ کے لیے وہاں سے کچھ شعلہ لے آؤں، آگ جلاؤں، آپ سستا لیں اور آگ سینک لیں، یا پھر آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے، کیونکہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں کوئی آبادی ہوتی ہے۔ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے شعلے کے قریب پہنچے ہیں جہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، تو ان کو آواز آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ آگ نہیں ہے، نودیا پکار آئی ہے، اے اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ آگ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں یہاں پر جمع ہو گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ جلوہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نظارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا،
تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کی. توریت بعد میں ملی ہے. توریت تو پھر جب بنی اسرائیل میں آگے بنی اسرائیل کو آزاد بھی کروا لیا فرعونیوں سے, پھر وادی تی کے اندر جب پہنچے ہیں وہاں سے پھر 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا ہے. وہ توریت بعد میں ملی ہے, نبوت اور رسالت اور بعثت پہلے مل چکی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ وہاں مدین سے واپس آنے کے بعد اب فرعون کے ساتھ ٹکر شروع ہوئی ہے. نبوت اور رسالت لے کے آ رہے ہیں, گئے کیوں تھے کسی کو یاد ہو تو؟ ایک قبطی بندہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نہ چاہتے ہوئے قتل ہو گیا تھا. یہ کبھی نہیں کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ مار دیا تھا, یہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بندہ نہیں مارا. اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اور واقعات بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لفظ کیا بول رہے ہیں. بندے بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا اور مار دیا. اور بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بندہ نہیں مارا, نہیں مارا. مارنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. مارنے کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قاتل تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اسی طرح تعبیر کیا ہے. اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت پورا کر دیا تھا, بندہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ خطاً ایسا ہوا ہے کہ مارا ہے مکہ اور بندہ مر گیا ہے. یہ نہیں کہنا موسیٰ علیہ السلام نے بندہ قتل کر دیا, نعوذ باللہ. بہرحال واپس آئے, اب نبی اور رسول اور اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں. اب کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, اب بنی اسرائیل کو آزاد بھی کروانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام فرعونیوں تک پہنچانا ہے توحید کا. جہاں یوسف علیہ السلام نے کبھی بادشاہی قائم کی تھی اور ان کی اولاد نے بادشاہی قائم کی تھی, اور پھر مصریوں کے قبطیوں کے ہم غلام بن گئے. ایک تو اس غلامی سے آزاد بھی کروانا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہمارے باو اجداد کا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا جو توحید کا کلمہ تھا, اس توحید کے کلمے کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے. تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا پھر مشن شروع ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پہلے دعا کرتے ہیں. وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ, ایک تو میری زبان کے اندر لکنت ہے, تو یا اللہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. دوسری وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. اے اللہ ایک تو میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں, میں واعظ اور تقریر اچھی طریقے سے کر سکوں. اور دوسرا یا اللہ ایک ساتھی دے دے, میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس مشن کے اندر شریک کر دے اور اس کو میرا وزیر اور ساتھی بنا دے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا, ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی. یہ دونوں بھائی چلے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہ آپ جاؤ اور جا کے فرعون کو دعوت دو اور اس کے سامنے اپنا سارا اذهبا الی فرعون انہ طغی, دونوں فرعون کی طرف جاؤ. انہ طغی, اس نے سرکشی کی ہے, فرعون نے سرکشی کی ہے, لہٰذا تم اس کی طرف جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ فرعون کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اب یہ بھی دائی کا ایک وصف ہونا چاہیے کہ ابتدا کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو سیدھا سیدھے کفر اور شرک کے فتوے نہیں ٹھوکنے اور تو کافر تھے, تو مشرک ہو, تو بدعتی تھے, نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی طرف جاؤ, بڑا سرکش ہے. اب سرکش کو بھی دعوت دینی ہے تو ابتدا کے اندر دعوت پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اور تم دونوں اس کے لیے نرمی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اچھے سلوک, اچھے برتاؤ اور نرمی کی بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ, تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. انہوں نے کہا, جب جانے لگے تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم ڈرتے ہیں فرعون بڑا سرکش, بڑا ظالم ہے, وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے یا سرکشی نہ کرے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں دونوں، فارسل معنا بنی اسرائیل، پہلی تو بات ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو ہماری قوم کو، ولا تعذبہم، انہیں سزائیں نہ دو، ہم تمہارے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزے اور نشانیاں لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب عطا فرمائیں گے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ اب فرعون پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہاں تو رب میں ہوں، تمہارا رب کون ہے؟ اب اسی پر انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں، اگلے خطبے کے اندر انشاءاللہ اس قصے کو آگے ذکر کریں گے۔ من ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اب رب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ آپ کو بھی کسی شخص کو، کسی کرسچن کو، کسی جو کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی مجوسی کو، کسی ایتھیسٹ کو اپنے رب کا تعارف کروانا پڑے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، اس کی انگلش، عربی، اردو، جس زبان میں بھی آپ سمجھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اس کے سامنے پیش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدائش بخشی ہے، پیدا کیا ہے، ثم ہدا، اور اس کی رہنمائی بھی کی ہے، ہر چیز کو رہنمائی کی ہے، ہر چیز کو رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس پر ہم بات میں فما بال القرون الاولی، فرعون آگے سے کہتا ہے وہ جو پہلے گزر گئے نسلیں جو تمہارے اس رب کو نہیں مانتے تھے ان کا کیا بنے گا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے بہت بڑا پینترا پھینکا، اور میں جب بھی اس مقام پہ پہنچتا ہوں، مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے، اس نے بہت بڑا پینترا پھینکا کہ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بے ایمان، مرے ہیں سارے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل، ان کے بنی اسرائیل تو نہیں، قبطی، یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کو کافر، مشرک اور بے ایمان کہہ دیا، جہنمی کہہ دیا۔ اس نے کہا فما بال القرون الاولی، فرعون نے پینترا پھینکا کہ اچھا تمہارا رب یہ ہے تو جو پہلی نسلیں گزری ہیں ان کا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب سجایا وحی کے ذریعے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کمال حکمت کا جواب دیا۔ کئی چیزوں کو آپ اوائڈ کر دیتے ہیں، کئی چیزوں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے سیدھی سی بات کہی، انہوں نے کہا قال علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے، میرا رب نہ تو پھسلتا ہے اور میرا رب نہ ادھر ادھر ہوتا ہے، نہ میرا رب گمراہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ پر حکمت جواب دے کے اس کے اس وار کو بیکار کر دیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ وہ سارے مشرک تھے، بے ایمان مرے تھے اور اس طرح تھے، جہنمی ہیں اور سارے ایسے ہیں، تو وہ قبطی کہتے کہ پہلے دن ہی آگے ہمارے باپ دادا کو کافر مشرک کہہ رہا ہے تو ہم نے اس کی بات کیا سننی ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ غیظ و غضب آتا۔ تو یہ ایک دائی کی صفات ہونی چاہیے کہ آپ جب دعوت دے رہے ہیں تو آپ کا مطلب صرف فتوے جھاڑنا ہے، یا آپ کا مطلب کسی کو گل بات سمجھانا بھی ہے۔ اگر آپ کا مقصد ہے کہ اس کو ہماری کو بات سمجھ آ جائے تو پہلی بات فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ نے کیا کی؟ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے، سخت بات نہیں کرنی۔ جب فرعون نے پوچھا کہ پہلی نسلوں کا کیا بنا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سجایا کہ آپ ان کو کہو کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا ان کا کیا بنا ہے، غیب کے علم میرے رب کے پاس ہے، لہٰذا تو میرے ساتھ اپنی اور ان کی بات کر، اس وقت کرنٹ سچویشن کے اندر تمہیں کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کرنا ہے، وہ پہلے کیا تھے چھوڑ دے ان کو، پہلوں کا کیا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ، جس نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر سب سے زیادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے بار بار؟ تو انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ، اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کا جو قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والنجم إذا غوى